محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی الامثال والمواعظ۔ محترم طلباء کرام، پچھلی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ کتاب 2 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب امثال اور مواعظ سے متعلق ہے، یعنی اس میں کہاوتوں اور نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرے باب میں حکایات اور روایات کا ذکر ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ پہلے باب کو شروع کرنا چاہتے ہیں، پہلے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الباب الاول، پہلا باب فی الامثال والمواعظ، کہاوتوں اور نصیحتوں کے بیان میں ہے۔ اول الناس اول ناس، اول الناس انسانوں میں سب سے پہلا انسان، اول ناس سب سے پہلے بولنے والا ہے، یعنی انسانوں میں سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوا اس نے ہی سب سے پہلے بول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسواس ڈالے، اور اس کے ذریعے سے اور ان وسواس کے ذریعے سے جو شجر ممنوع آتا، جس سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، اس کے کھانے پر آمادہ کر لیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے بلا دیا کہ اللہ پاک نے اس کو منع کیا تھا۔ تو اول الناس انسانوں میں سب سے پہلے بولنے والا، انسانوں میں سب سے پہلے بولنے والا، اول الناس انسانوں میں سب سے پہلا انسان، اول الناس سب سے پہلے بولنے والا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کھا لیا، اب اس درخت کے بارے میں قرآن مجید و احادیث کا میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کون سا درخت ہے، بس قرآن پاک میں صرف اتنا آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو، آپ علیہ السلام کو ایک درخت سے منع فرمایا، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس سے یہ بات بلا دی کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا تھا کہ جنت میں جہاں بھی چاہو
جدھر بھی چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں یعنی حوا بی بی اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت سے پھل کھایا تو اس کو بہت ندامت ہوئی اور زاروں قطار رونے لگا کہ یا اللہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، مجھے معاف کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھائے کہ انہی کلمات کے ذریعے مجھ سے معافی مانگ لو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ شیطان نے بھی خطا کی اور آدم نے بھی خطا کی، لیکن شیطان اپنی خطا پر ڈٹ گیا اور وہ اپنی بات پر جمع رہا، جبکہ آدم علیہ السلام نے ندامت محسوس کی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ یہی فرق ہے انسان اور شیطان میں۔ شیطان گناہ کرتا ہے لیکن اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ آدم یا ابن آدم کوئی غلطی کر لے تو اس کو ندامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم میں ندامت کی صفت عطا فرمائے۔ یہ شیطانی صفت ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو ندامت بھی نہیں ہوتی۔ تو اول الناس، انسانوں میں سب سے پہلا انسان، اول الناس سب سے پہلے بھولنے والا ہے، یعنی انسان سے بھول چوک تو ہو جاتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے اور خطرناک بات یہ ہے کہ انسان سے بھول چوک خطا وغیرہ ہو جائے لیکن پھر وہ اس پر ڈٹ جائے اور مقابلہ شروع کرنے لگے، اس کو بالکل ذرا بھی ملامت نہ ہو، یہ بری بات ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ آفت العلم النسیان، آفت العلم علم کی آفت، النسیان بھول جانا ہے۔ دنیا میں مختلف چیزیں ہیں اور ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، جیسے مثلا بہت سرسبز و شاداب فصل ہے اور خطرناک قسم کی بارش شروع ہوئی تو سارے فصل کو تباہ و برباد کر دیا، تو یہ بے وقت اور بے حد بارش اس فصل کے لیے بربادی کا باعث بنا، اس کے لیے آفت بنا۔ تو جس طرح ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، اسی طرح علم کے لیے آفت وہ بھول جانا ہے، یعنی علم کی بات کوئی سیکھے اور پھر اس کو بھول جائے، یہ علم کے لیے سب سے بڑی آفت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرو مگر بھولو مت۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جب کوئی بات سیکھتا ہے، اپنے علم میں لاتا ہے تو پھر وہ کیوں یہ بھول جاتا ہے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی آفت انسان پر آتی ہے تو وہ یوں نہیں آتی، ضرور بضرور اس نے کوئی گناہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، جس کے باعث اس پر یہ سزا کے طور پر یہ عذاب نازل ہوئی۔ تو چونکہ علم نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور یہ عام مسلمہ اصول ہے کہ تاریکی اور روشنی یا نور ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جدھر روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور جدھر اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ تو اب جب کوئی آدمی علم رکھتے ہوئے علم کے باوجود کسی گناہ کے کام میں مبتلا رہتا ہے اور گناہوں کا کام کرتا رہتا ہے، گناہوں پہ گناہیں کرتا رہتا ہے،
تو اس کا دل تاریکی میں گر جاتا ہے، وہ گناہوں کی تاریکی میں پڑ جاتا ہے، تو علم کی روشنی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ آرزو اور خواہش رکھے کہ میں علم حاصل کروں لیکن نہ بھولوں، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس علم کے بعد اس پر عمل بھی کرے، تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ جتنی تقوی زبردست ہوگی، حافظہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور بھولنا تو دور کی بات بلکہ دن بدن اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آفت العلم النسیان، آفت العلم علم کی آفت النسیان بھول جانا ہے۔ یا اللہ ہمارے علم کو اس آفت سے بچا، اور اس کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اس سے بھی بچا۔ الجہل موت الاحیاء، جہالت، الجہل جہالت یعنی علم حاصل نہ کرنا، موت الاحیاء یہ زندہ رہنے والوں کے لیے موت ہے، موت الاحیاء یہ زندہ رہنے والوں کے لیے موت ہے۔ الجہل موت الاحیاء، جہالت زندہ رہنے والوں کے لیے موت ہے، یا جہالت جیتے جی موت ہے۔ یعنی جس طرح مردہ آدمی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا اور وہ کسی کے کام نہیں آتا، اس طرح جاہل آدمی بھی کسی کے کام نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس مردے سے اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ کیونکہ مردہ تو ٹھیک بات، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن وہ نقصان بھی نہیں دیتا۔ لیکن جو آدمی جاہل ہوتا ہے، دوسرے لوگ اکثر اس سے پریشان رہتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، ان کے اموال کا لٹیرا بن جاتا ہے، ان کی عزتوں کا لٹیرا بن جاتا ہے، انہیں طرح طرح کے نقصانات پہنچاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ موت سے بھی بدترین چیز ہے۔ آج کل جو یہ اتنی چوریاں ہیں اور ڈکیتیاں ہیں، اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ ہم جہالت میں گرے ہوئے، ہم نے صحیح طرح یہ سمجھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک سے علماء لوگ ڈرتے ہیں۔ علماء سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا یہ سب سے بڑی علم ہے۔ سب سے بڑی علم کیا ہے؟ انسان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، اس کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں آئے۔ تو جب ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی تو پھر وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، کسی کو بھی وہ پریشان نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کی علم جو ہے یہ انسانوں کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے برعکس جو چیز ہے وہ جہل ہے، اور یہ زندہ رہنے والوں کے لیے موت ہے۔ الجہل موت الاحیاء، الجہل جہالت یعنی علم حاصل نہ کرنا، موت الاحیاء زندہ رہنے والوں کے لیے موت ہے۔ یعنی جو آدمی زندہ ہے اور اس کے باوجود وہ علم سے محروم ہے، تو گویا وہ مردہ ہے، بلکہ مردے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ مردہ تو کسی کو نقصان نہیں دیتا، لیکن یہ لوگوں کو نقصان ہی نقصان دیتا ہے۔ جب اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان دیتا رہے گا۔ الباب الاول، پہلا باب، فی الامثال والمواعظ، کہاوتوں اور نصیحتوں کے بیان میں۔ اول الناس
انسانوں میں سب سے پہلا انسان اول الناس سب سے پہلے بھولنے والا ہے۔ آفت العلم علم کی آفت النسیان بھول جانا ہے۔ الجہل جہالت یعنی علم حاصل نہ کرنا، موت الاحیاء زندہ رہنے والوں کے لیے موت ہے یا جیتے جی موت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔